ایک شخص جس نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں مگر آسمانوں میں اس کا مقام بلند ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے عظیم تابعی جو یمن کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا مگر ایک خاص وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ نہ جا سکے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی والدہ جو بوڑھی اور کمزور تھیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کی خدمت میں اس قدر مشغول تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی شدید خواہش کے باوجود مدینہ کا سفر ترک کر دیا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، اگر میں چلا گیا اور میری ماں کو میری ضرورت پڑ گئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یمن سے تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جسے اویس کہا جاتا ہے۔ یمن میں اس کا کوئی نہیں سوائے اس کی ایک ماں کے۔ اسے برس یعنی سفید داغ کی بیماری تھی۔ پھر اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اسے شفا دے دی سوائے 1 درہم کے برابر نشان کے۔ اس کی ایک ماں ہے اور وہ اس کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ بس اگر تم اس سے مل سکو تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یمن کے لوگ آتے تو میں ان سے اویس کے بارے میں پوچھتا رہتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ یمن کا ایک قافلہ آیا تو میں نے ایک شخص سے پوچھا، کیا تم اویس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں وہ ایک عام آدمی ہے۔ پھر میری ملاقات خود اویس سے ہوئی۔ میں نے پوچھا، کیا تم اویس ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں برس کی بیماری تھی اور اب 1 درہم کے برابر نشان باقی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا تمہاری ایک ماں ہے جس کے ساتھ تم حسن سلوک کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو میں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم اویس سے ملو تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا، لہذا میرے لیے دعا کرو۔ چنانچہ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، کوفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں تمہارے لیے وہاں کے گورنر کو خط نہ لکھ دوں؟ انہوں نے کہا، میں گمنام رہنا پسند کرتا ہوں۔ بعد میں کوفہ کا ایک شخص جو اویس کو جانتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اویس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، وہ بہت تنگ حال اور سادہ زندگی گزارنے والا آدمی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ جب وہ شخص واپس گیا تو اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے دعا کی درخواست فرمائی۔ اویس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم نیک سفر سے آئے ہو، تم میرے لیے دعا کرو۔ پھر وہ شخص بار بار ان سے دعا کی درخواست کرتا رہا، یہاں تک کہ اویس لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، ماں باپ کی خدمت انسان کو وہ مقام دیتی ہے جو عبادتوں سے بھی بلند ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل عزت شہرت نہیں بلکہ اخلاص ہے۔ اسی طرح چھپ کر کیے گئے نیک اعمال بھی آسمانوں میں پہچان بن جاتے ہیں۔